آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب مجرم ہے، الیکشن کے لیے اہل نہیں ہے. عمران خان مجرم ہے، الیکشن کے لیے اہل نہیں. 8 فروری یہ کس طرح اہل بنیں گے الیکشن کے لیے؟ دونوں مائنس ہوگا یا صرف ایک مائنس ہوگا؟ دیکھیے، جس طرح ضمانت ملی ہے ایک مجرم کو پروٹیکٹڈ، اگر یہی ہوتا رہا تو بہت کچھ ہو جائے گا. اور اگر عدالتوں نے اپنے طریقے پہ کام کیا تو پھر سب کے سامنے ہے. اور عوام کو بہرحال ایک بات تو دیکھنی چاہیے کہ میاں نواز شریف جیل میں تھے، زرداری صاحب نہیں تھے. مریم صاحبہ جیل میں تھی تو فریال صاحبہ نہیں تھی کیا؟ سعد رفیق جیل میں تھے تو کیا وہ خورشید شاہ نہیں تھے؟ ڈاکٹر عاصم نہیں تھے؟ شرجیل نہیں تھا؟ اعجاز جاکرانی نہیں تھا؟ ہمیں نیب نہیں بلا رہی تھی؟ فضول ہمیں ایف آئی اے نہیں بلا رہی تھی؟ ہم میں سے تو کوئی نہیں گیا باہر. زرداری صاحب کو تو بیل اس لیے نہیں مل پا رہی تھی کہ جی وہ بیمار تھے تو سندھ میں تھے تو کہا کہ اسٹریچر پہ لے کر آؤ، اور ان کے سندھ میں مقدمے نہیں چلنے دیے. وہی عدالتیں اب یہ کر رہی ہیں. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں، لیکن عوام ضرور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو لیڈر بات کر سکتے ہیں وہ نہ بھاگتے ہیں، نہ وہ چھوڑتے ہیں، نہ اپنی عوام کو چھوڑتے ہیں. سندھ کے اندر اتنے لوگ آپ کو جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ون وے ہوگا، کیونکہ الیکٹیبلز اسمبلی کے اندر آتے ہیں. جس طرح غوث بخش مہر، جس طرح شہریار مہر، جس طرح علی گور مہر، جس طرح زرداری صاحب کل گئے اور زرداری صاحب نے وہاں اسپیچ کی، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. سب لوگ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں. 2008 کا مینڈیٹ، 2013، 2018 بار بار آپ کو مینڈیٹ ملا ہے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے جیسے لوگ بیدار ہوتے رہیں گے وہ پیپلز پارٹی کی طرف آتے رہیں گے. اسی طرح پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ بالکل پنجاب میں بھی ایسا ہوگا. میں پنجاب کے لوگ پہچان گئے ہیں. اور دیکھیں اس دفعہ جو الیکشن ہے نا، وہ جو میدان ہے وہ پنجاب میں ہی سجے گا، اور خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آزاد کینڈیڈیٹ زیادہ ہوں گے. یعنی کہ وہی کولیشن گورنمنٹ ہوگی؟ نہیں، کولیشن گورنمنٹ تو مجھے لگتا ہے کہ ہوگی، کیونکہ پنجاب سے سادہ اکثریت نہیں لے سکیں گے یہ لوگ. لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ تکلیف میں یہ ان کے ساتھ نہیں تھے. اور ہم نے جب NA 133 کی کیمپین چلائی تھی تو ہم لوگوں سے ایک ہی بات پہ ووٹ مانگتے تھے کہ اس وقت صرف بلاول بھٹو زرداری ہیں جو میدان میں کھڑے ہیں. ان کی عمر کے سارے سیاستدان جو مختلف سیاستدانوں کے بچے ہیں ملک سے باہر ہیں. اور اس وقت زرداری صاحب ہیں جو ہر بیماری کے باوجود وطن میں موجود ہیں. اور فریال صاحبہ ہیں اور ہم لوگ ہیں، اور ہم لوگ کھڑے ہیں. تو اس ملک میں سیاست سمجھ آ رہی ہے، ورنہ سیاست نہیں ہے اس ملک میں. سوئچ جو ہوتے ہیں نا، سوئچ آف سوئچ آن، ایسے جماعتیں اٹھتی اور بیٹھتی ہیں ادھر ادھر. جس طرح آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، مطلب تو ان کا ویژن، ان کی بات بڑی ایک میچور ہوتی ہے چیئرمین صاحب کی. انہوں نے کہا ہے کہ میثاق جمہوریت ہونا چاہے سیاسی جماعتوں. آج بھی میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، جس طرح نواز شریف کے ساتھ بی بی نے COD کیا تھا؟ دیکھیں جس طرح سے ہمارے ملک کی سیاست میں انٹرونشن ہے ہر وقت غیر سیاسی قوتوں کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل پاورز ہیں یا یہ کہہ دیں کہ سیاسی قوتیں ہیں، ان کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس ذرا سا بھی ٹائم ہے تو میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. ضیاء الحق نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بھٹو دشمنی میں بیٹھ گئی. لیکن نہ ضیاء الحق کچھ ڈیلیور کر سکا، نہ وہ کچھ، اس نے پاؤں نہیں پکڑے، بس ساری خوشامد کر لی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی. لیکن بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے انہی تمام پولیٹیکل پارٹی کو رجوع کیا اور MRD بنائی. اور یہ پہلی فتح تھی پولیٹیکل پارٹیز کی کہ ملک میں ڈیموکریسی تھی. Now we start the moment for the restoration of the democracy. کہ ملک میں ڈیموکریسی تھی، اور اب یہ MRD جو بنی ہے یہ اس موومنٹ کا آغاز ہے کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کریں. بحال وہی ہوتی ہے جو پہلے سے ہوتی ہے. تو وہ شکست ہونے لگی ضیاء کو.
پھر اسی طرح جب جب پولیٹیکل پارٹیز یونائٹ ہوئی ہیں غیر پولیٹیکل طاقتوں کو شکست ہوئی ہے. یہ دیکھیں کہ ظہیر الاسلام کے کلپ کو کیسے آپ ہٹا سکتے ہیں سوشل میڈیا سے، جس میں اس نے کہا کہ دو خاندان کی سیاست تھی، ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے تھے. آپشنز پرفارم نہیں کرتے. آپشنز جو ہیں وہ آپ کسی کے بڑے پروجیکٹ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، ملک اور عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کر سکتے. نگراں حکومت آپ کے سامنے ہے، ڈیلیور کر رہی ہے. روپی سٹرونگ ہو رہا ہے، ڈالر کم ہو رہا ہے. ہورڈنگ جس طرح ذخیرہ اندوزی تھی اس کو بند کر دیا. پیٹرولیم پرائسز آپ کے دور میں 15-16 پی ڈی ایم کی حکومت جب تھی، آپ ایکسپیرینس نون لیگ جے یو آئی، ان دور میں حالات کیوں نہیں بہتر ہو رہے تھے؟ اچھا دیکھیں، بہت عرصہ تو اس میں ہی گزر گیا کہ آپ آئی ایم ایف کو آمادہ کر لیں، اور کیونکہ آپ کے فرینڈز کنٹریز بھی جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پاکستان ایک ایسا اسٹیٹ ہے جو انٹرنیشنلی جو ہے معاہدہ کر کے اپنا عوام سمجھ رہا ہے، انہیں یو ٹرن لے رہا ہے، اور لے لیا تھا. تو وہ جو کریڈیبلٹی تھی اس کو بحال کیا گیا. جیسے میں نے کہا کہ مضبوط سفارتکاری بھی بہت کام آئی پاکستان کی کریڈیبلٹی بحال کرنے میں. جیسے میں نے کہا کہ سندھ کو $2 بلین بھی مل جاتے ہیں اور وفاق کو نہیں مل رہے تھے، تو وہاں پہ سفارتکاری بھی کام آئی. اور نئے طریقے سے آئی ایم ایف کو کہا گیا کہ آپ آئیں، آپ کی ساری شرائط پوری ہوں گی. تو جب اب 60 روپے لیوی ہوئی کچھ عرصے پہلے، تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ جی جو معاہدہ ہوا تھا، یعنی کہ عمران پی ٹی آئی نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں جو لیوی کا ٹارگٹ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ 4 روپے سے بڑھاتے ہوئے 50 اور دین 60 پہ آئے گی، لیکن انہوں نے قیمت کم کر دی تھی، 12 روپے کم کر دی تھی. پھر اسی طرح فیول ایڈجسٹمنٹ میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ سبسڈی نہیں دی جائے گی، لیکن انہوں نے 5 روپے اور اس طرح کر کے سبسڈی دی تھی. تو آپ پہلے میری اور آپ کی لڑائی ہو جائے گی، پھر کوئی درمیان میں آئے گا تو کچھ تو وقت لگے گا، لیکن پھر اس کو پٹری پہ لایا گیا اور اب اس کے ثمرات آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ڈالر اگر اسمگل ہو رہا ہے تو ڈالر کی اسمگلنگ روکنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے تو نہیں کھڑے ہوئے نا بارڈر پہ. میری تو ڈیوٹی نہیں ہے، میرے وزیر اعظم کی بھی نہیں ہوگی، میرے لوگوں کی بھی نہیں ہوگی. تو جن کا کام ہے وہ کریں، اور باقی جو ہے وقت کے ساتھ اسی طرح سے جو ہے ہوگا کام، اور اسی طرح ہونا چاہیے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اتنے ہموار حالات نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ لوگ اس طرح نہیں چل رہے ہوتے، اور وہ اس طرح ڈنڈا نہیں اٹھا رہی ہوتی ہیں. ڈنڈے کے ابھی کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر اقتدار تو سیاسی جماعتوں کے پاس ہوتا ہے، ان جنرل میں بات کر رہا ہوں، اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے. ابھی بھی وہی چل رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے. تو بس ٹھیک ہے. دیکھیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو آپ کے سامنے سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ہم جس طرح کا ماضی رکھتے ہیں، ہم دعووں کے باوجود اور حال اور مستقبل میں اس سے ہٹ نہیں سکتے، عادت نہیں رہی ہے. بڑی مہربانی. شعلہ رضا صاحبہ سینئر رہنما، سیرین سیاستدان، ڈپٹی اسپیکر، منسٹر، ایم پی اے رہ چکی ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو الیکشن کے حوالے سے، ہاں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن، اور جمہوریت میں حل ہے، یعنی کہ جمہوریتی مسائل حل کر سکتے ہیں. ساری سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، اوپن فیلڈ ملنی چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے. جو حقیقی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئیں وہی حکمرانی کریں. اسی کے ساتھ دیجیے، آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب مجرم ہے، الیکشن کے لیے اہل نہیں ہے. عمران خان مجرم ہے، الیکشن کے لیے اہل نہیں. 8 فروری یہ کس طرح اہل بنیں گے الیکشن کے لیے؟ دونوں مائنس ہوگا یا صرف ایک مائنس ہوگا؟ دیکھیے، جس طرح ضمانت ملی ہے ایک مجرم کو پروٹیکٹڈ، اگر یہی ہوتا رہا تو بہت کچھ ہو جائے. اور اگر عدالتوں نے اپنے طریقے پہ کام کیا تو پھر سب کے سامنے ہے. اور عوام کو بہرحال ایک بات تو دیکھنی چاہیے کہ میاں نواز شریف جیل میں تھے، زرداری صاحب نہیں تھے. مریم صاحبہ جیل میں تھی تو فریال صاحبہ نہیں تھی کیا؟ سعد رفیق جیل میں تھے تو کیا وہ خورشید شاہ نہیں تھے؟ ڈاکٹر عاصم نہیں تھے؟ شرجیل نہیں تھا؟ اعجاز جاکرانی نہیں تھا؟ ہمیں نیب نہیں بلا رہی تھی؟ فضول ہمیں ایف آئی اے نہیں بلا رہی تھی؟ ہم میں سے تو کوئی نہیں گیا باہر. زرداری صاحب کو تو بیل اس لیے نہیں مل پا رہی تھی کہ جی وہ بیمار تھے، تو سندھ میں تھے، تو کہا کہ
स्ट्रेचर पे लेकर आओ हाँ। और उनके सिंध में मुकदमे नहीं चलने दिए। वही अदालतें अब ये कर रही हैं। तो हम तो देख रहे हैं, लेकिन आवाम ज़रूर ये देख रहे हैं कि उनकी आंख में आंख डालकर जो लीडर बात कर सकते हैं वो ना भागते हैं, ना वो छोड़ते हैं, ना अपनी आवाम को छोड़ते हैं। सिंध के अंदर इतने लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि मुझे लग रहा है कि वन वे होगा, क्योंकि इलेक्टेबल्स असेंबली के अंदर आते हैं। जिस तरह गौसबख्श महर, जिस तरह शहरियार महर, जिस तरह अलीगौर महर, जिस तरह जरदारी साहब कल गए और जरदारी साहब ने वहाँ स्पीच की, ये भी आपके सामने है। सब लोग तो आपके पास आ रहे हैं। 2008 का मैंडेट, 2013, 2018 बार बार आपको मैंडेट मिला है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जैसे जैसे लोग बेदार होते रहेंगे वो पीपल्स पार्टी की तरफ आते रहेंगे। इसी तरह पंजाब में क्यों नहीं है? बिल्कुल, पंजाब में भी ऐसा होगा। मैं पंजाब के लोग पहचान गए हैं। और देखें, इस दफ़ा जो इलेक्शन है ना, वो जो मैदान है वो पंजाब में ही सजेगा, और ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब में। और मुझे ऐसा लगता है कि आज़ाद कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, यानी कि वही कोलिशन गवर्नमेंट होगी। नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट तो मुझे लगता है कि होगी, क्योंकि पंजाब से सादा अक्सरियत नहीं ले सकेंगे ये लोग। लोगों ने ये महसूस किया है कि तकलीफ में ये उनके साथ नहीं थे। और हमने जब NA 133 की कैंपेन चलाई थी तो हम लोगों से एक ही बात पे वोट मांगते थे कि इस वक्त सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो मैदान में खड़े हैं। उनकी उम्र के सारे सियासतदान जो मुख्तलिफ सियासतदानों के बच्चे हैं मुल्क से बाहर हैं। और इस वक्त जरदारी साहब हैं जो हर बीमारी के बावजूद वतन में मौजूद हैं। और फरियाल साहिबा हैं और हम लोग हैं, और हम लोग खड़े हैं। तो इस मुल्क में सियासत समझ आ रही है, वरना सियासत नहीं है इस मुल्क में। स्विच जो होते हैं ना, स्विच ऑफ स्विच ऑन, ऐसे जमातें उठती और बैठती हैं इधर उधर। जिस तरह आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मतलब तो उनका विजन, उनकी बात बड़ी एक मैच्योर होती है चेयरमैन साहब की। उन्होंने कहा है कि मीसा के जमहूरियत होना चाहिए सियासी जमातों में। आज भी मीसा के जमहूरियत की ज़रूरत है, जिस तरह नवाज शरीफ के साथ बीबी ने COD किया था। देखिए, जिस तरह से हमारे मुल्क की सियासत में इंटरवेंशन है हर वक्त गैर सियासी क़ुव्वतों की, उसके लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पावर्स हैं या ये कह दें कि सियासी क़ुव्वतें हैं, उनको एक साथ बैठना चाहिए। अगर आपके पास ज़रा सा भी टाइम है तो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। ज़ियाउल हक़ ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ बिठाया, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भुट्टो दुश्मनी में बैठ गई। लेकिन न ज़ियाउल हक़ कुछ डिलीवर कर सका, ना वो कुछ, उसने पाँव नहीं पकड़े, बस सारी खुशामद कर ली बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की। लेकिन बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने उन्हीं तमाम पॉलिटिकल पार्टी को रुजू किया और MRD बनाई। और ये पहली फतह थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि मुल्क में डेमोक्रेसी थी। नाउ वी स्टार्ट द मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। मुल्क में डेमोक्रेसी थी, और अब ये MRD जो बनी है, ये इस मूवमेंट का आगाज़ है कि जमहूरियत की बहाली के लिए काम करें। बहाल वही होती है जो पहले से होती है। तो वो शिकस्त होने लगी ज़िया को। फिर इसी तरह जब जब पॉलिटिकल पार्टीज़ यूनाइट हुई हैं, गैर पॉलिटिकल ताकतों को शिकस्त हुई है। ये देखें कि ज़हीरुल इस्लाम के क्लिप को कैसे आप हटा सकते हैं सोशल मीडिया से, जिसमें उसने कहा कि दो ख़ानदान की सियासत थी, हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे। ऑप्शंस परफॉर्म नहीं करते। ऑप्शंस जो हैं वो आप किसी के बड़े प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, मुल्क और आवाम के लिए डिलीवर नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत आपके सामने है, डिलीवर कर रही है। रुपी स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर कम हो रहा है। होर्डिंग जिस तरह जखीरा अंदोजी थी उसको बंद कर दिया। पेट्रोलियम प्राइसेस आपके दौर में 15-16 PDM की हुकूमत जब थी, आप एक्सपीरियंस नून लीग JUI, उन दौर में हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे थे? अच्छा, देखें, बहुत अरसा तो इसमें ही गुजर गया कि आप IMF को आमादा कर लें। और क्योंकि आपके फ्रेंड्स कंट्रीज़ भी जो हैं वो ये देख रहे थे कि ये पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो इंटरनेशनली जो है माहिदा करके अपना अवाम समझ रहा है, उन्हें यू टर्न ले रहा है, और ले लिया था।
تو وہ جو کریڈیبلٹی تھی اس کو بحال کیا گیا. جیسے میں نے کہا کہ مضبوط سفارتکاری بھی بہت کام آئی پاکستان کی کریڈیبلٹی بحال کرنے میں. جیسے میں نے کہا کہ سندھ کو $2 بلین بھی مل جاتے ہیں اور وفاق کو نہیں مل رہے تھے, تو وہاں پہ سفارتکاری بھی کام آئی. اور نئے طریقے سے IMF کو کہا گیا کہ آپ آئیں, آپ کی ساری شرائط پوری ہوں گی. تو جب اب 60 روپے لیوی ہوئی کچھ عرصے پہلے, تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ جی جو معاہدہ ہوا تھا, یعنی کہ عمران PTI نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں جو لیوی کا ٹارگٹ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ 4 روپے سے بڑھاتے ہوئے 50 اور دین 60 پہ آئے گی, لیکن انہوں نے قیمت کم کر دی تھی, 12 روپے کم کر دی تھی. پھر اسی طرح فیول ایڈجسٹمنٹ میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ سبسڈی نہیں دی جائے گی, لیکن انہوں نے 5 روپے اور اس طرح کر کے سبسڈی دی تھی. تو آپ پہلے میری اور آپ کی لڑائی ہو جائے گی, پھر کوئی درمیان میں آئے گا تو کچھ تو وقت لگے گا, لیکن پھر اس کو پٹری پہ لایا گیا اور اب اس کے ثمرات آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ڈالر اگر اسمگل ہو رہا ہے تو ڈالر کی اسمگلنگ روکنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے تو نہیں کھڑے ہوئے نا بارڈر پہ. میری تو ڈیوٹی نہیں ہے, میرے وزیر اعظم کی بھی نہیں ہوگی, میرے لوگوں کی بھی نہیں ہوگی, تو جن کا کام ہے وہ کریں. اور باقی جو ہے وقت کے ساتھ اسی طرح سے جو ہے ہوگا کام, اور اسی طرح ہونا چاہیے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اتنے ہموار حالات نہیں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ لوگ اس طرح نہیں چل رہے ہوتے, اور وہ اس طرح ڈنڈا نہیں اٹھا رہی ہوتی ہیں. ڈنڈے کے ابھی کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر اقتدار تو سیاسی جماعتوں کے پاس ہوتا ہے, ان جنرل میں بات کر رہا ہوں, اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے. ابھی بھی وہی چل رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے. تو بس ٹھیک ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو آپ کے سامنے سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ہم جس طرح کا ماضی رکھتے ہیں, ہم دعووں کے باوجود ہر حال اور مستقبل میں اس سے ہٹ نہیں سکتے, عادت نہیں رہی ہے. بڑی مہربانی شعلہ رضا صاحبہ, سینئر رہنما, سیرین سیاستدان, ڈپٹی اسپیکر, منسٹر, MP رہ چکی ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو الیکشن کے حوالے سے, ہاں الیکشن ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن, اور جمہوریت میں حل ہے, یعنی کہ جمہوریتی مسائل حل کر سکتے ہیں. ساری سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, اوپن فیلڈ ملنی چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے. جو حقیقی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئیں وہی حکمرانی کریں. اسی کے ساتھ